اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ آج ہم اپنے ایک بہت ہی اچھے اور دوست اور ایکسپرٹ سے آپ دوستوں کو ملوائیں گے، جو پچھلے تقریباً 13 سے 15 سال سے مائننگ کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ بہت سے منرلز پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ وہ ہم ایک سیریز ان کے ساتھ انٹرویوز کی کریں گے، لیکن آج پرٹیکولرلی ہم سلیکا کوارٹز کے اوپر بات کریں گے کہ سلیکا کوارٹز کی کون کون سی اقسام ہے، کون سی ورائٹیز ہیں، پاکستان میں سلیکا کوارٹز کہاں کہاں پہ پایا جاتا ہے، اس کی انڈسٹریل اس کے یوزز کون سے ہیں، اور اگر اس کو ویلیو ایڈیشن اس کی جائے، اس سے اسپیشلی کوئی جم سٹون کی طرف جو جایا جائے تو اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا، اور کیسا پروڈکٹ اس سے بنے گا، اور اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی، یہ آج ہم آپ دوستوں کو دکھائیں گے، اور ان سے ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ اس سیکٹر کی پوٹینشیل کیا ہے اور کیا فیوچر کیا ہے اس حوالے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے عامر رضا صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ عامر صاحب، سب سے پہلے مختصراً اپنا انٹروڈکشن دیجیے گا کہ آپ نے اپنی ایجوکیشن، کوالیفیکیشن اور کیریئر کب سٹارٹ کیا، اور منرل میں کیسے آئے؟ بیسیکلی منرل سے میرا جو ڈائریکٹ تعلق بنا وہ آفٹر مائی ریٹائرمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں آرمی میں جاب کرتا تھا، اور آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد جو میرے پروفیشنلی میں آئی ایم پائلٹ، تو جب ہم فلائنگ وغیرہ کرتے تھے تو اوپر سے ہمیں ٹاپ پہ اگر پہاڑوں پہ، ٹھیک ہے، سن کے اندر چیزیں چمکتی نظر آتی تھی تو بڑی فیسینیشن ہوتی تھی کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کیوں یہ چمک رہی ہیں، کہ شاید برف ہے یا اس طرح گلیئر پڑ رہی ہے۔ مگر جب میں نے یہ فیلڈ جوائن کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو چیز چمکتی ہے جو پہاڑوں پہ موجود ہوتی ہے، اس کو کوارٹز کہتے ہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ میں نے کوارٹز کے اوپر ریسرچ شروع کی، اس پہ کام سٹارٹ کیا۔ تو بیسیکلی مجھے پتہ چلا کہ جو ارتھ کرسٹ کے اندر سب سے زیادہ چیز پائی جاتی ہے، جس کو مدر راک بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سلیکا کوارٹز ہے۔ ابھی سلیکا کوارٹز کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے آپ سلیکان بھی کہتے ہیں، سلیکان ایکسٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی نظر سے یہ، اگر آپ کا منرل یا مائننگ سے کوئی تعلق نہیں بھی ہے، یہ آپ کی نظر سے روز گزرتا ہے ہر بندے کے سامنے۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ آپ دوائیاں لیتے ہیں، اس کے اندر ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے جس میں سفید چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، وہ گفٹ لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو وہ چھوٹی تھیلی ملتی ہے، اس کے اوپر جو سلیکا جیل یا اس طرح کے لفظ لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی وہ موئسچرائزر کو ڈرائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے اندر وہ ڈالی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو مختلف برتن استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر میجر کنٹینٹ جو ہے وہ سلیکا ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے سلیکا کوارٹز کی، کہ سلیکا کوارٹز جو ہے کہ اس کا کیا پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ پوٹینشیل کی اگر ہم بات کریں تو آلموسٹ دنیا کی 60 to 70% انڈسٹریز جو سے ہیں وہ اس چیز کا بیس کنٹینٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی پہلی مثال میں نے آپ کو دی کہ آپ کے گھروں میں جو برتن ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر سلیکا کے ایک ریشو کے ساتھ وہ ڈالا جاتا ہے، پھر یہ کراکری اور یہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ جتنا زیادہ سلیکا صاف اس میں ڈالا جائے گا اتنا ہی برتن سفید اور روشن جو ہے نا آپ کو ملیں گے۔ اس طرح گلاس انڈسٹری کے اندر سلیکا سینڈ استعمال ہوتی ہے، سلیکا کوارٹز استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس گاڑیاں جو ہیں ان کے بمپر ہو گئے، ان کے جو باڈی پارٹس ہیں جو سن کے اندر جو ہے، یعنی کہ فل سن ہیٹ کے اندر وہ ایک خاص ٹیمپریچر سے آگے وہ گرم نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی سلیکا کانٹینٹس جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ابھی آپ کے ایک، یعنی کہ کوئی وہ شخص ابھی، یعنی کہ آج کل آئی ٹی کا دور ہے اور ہمارے بچے بچیاں جو سے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس انکوائریز آتی ہیں آن لائن کہ کوئی کمپنی سلیکا ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو اگر سلیکا کا بیسک نالج ہم ٹرانسفارم کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو اس فیلڈ کے لیے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا نالج جو سے امپاور کر دیتے ہیں۔
ابھی اس کے اندر پھر وہ کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ ایک وہ سلیقہ ہے جو انڈسٹریز کو امپاور کر رہا ہے. پھر کچھ وہ سلیقہ جو ہے کوارٹز، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی جیولری کے اندر آ رہا ہے، مگر وہ مختلف کہانیوں کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے آپ اس کے اوپر زیادہ تحقیق میں نہیں جاتے ہیں، مگر اس کو یوز کر رہے ہیں. اس کی میجر مثال کہ ہمارے معاشرے میں، ٹھیک ہے نا، جو ہم جیولری میل فیمیل جو پہنتے ہیں، انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ در نجف ہے اور یہ موئے نجف ہے. تو بیسیکلی وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کوارٹز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اسی کے اندر اگر لائنیں ہوں تو روٹائل کوارٹز اس کو کہتے ہیں، تو وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. مگر عام پبلک کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پھر اسپریچول کہانیاں جوڑ کے اس کو سیلیبل آئٹم بنایا جاتا ہے. تو ابھی یہ جو پہلی چیز جو سی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سلیکا کوارٹز لکس لائک دس. ابھی اس کو ہم ملکی بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی یہاں پہ پھر کیٹیگریز بن جاتی ہیں سلیکا کنٹینٹس کے حوالے سے، کہ اس میں ملکی ہے، واٹری ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے شیڈز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر دانے کس طرح کے ہیں، انگریڈینٹس کیا ہیں، اور کون سی انڈسٹری میں جا کے یہ استعمال ہوگا. وہ ساری چیزیں پھر آپ کو لیب ڈیفائن کرتی ہے کہ اس کے اندر پرسنٹیج کیا ہے اور کس انڈسٹری کے لیے یہ ریکمینڈڈ ہے. ہم آن لائن انکوائری کے اوپر ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ چیز کہ اس کا جو یوزر ہے، جو اینڈ یوزر ہے، ٹھیک ہے، یا وہ انڈسٹری جو اس کو استعمال کر رہی ہے، کہ وہ پروڈکشن کیا کر رہی ہے. اگر ہم پروڈکشن کا نہیں پتہ ہوگا تو ہم اس کو سیلیبل نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس نے والیومز کے اندر جانا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سلیکا کوارٹز اٹھا کے ہم اس انڈسٹری کو دیتے ہیں جس میں وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو ہمارے لوگ کیونکہ بیسک ہوم ورک پورا نہیں کیا ہوتا، اس لیے وہ سیچوریٹ ہو جاتے ہیں یا اس فیلڈ سے، ٹھیک ہے نا، کنارہ کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ لیول جو سے ہیں اس کی روٹیشن بہت فاسٹ ہے. اور اگر انڈسٹریل منرل جتنے بھی ہیں، مگر آج ہم اسپیسیفکلی کوارٹز کے اوپر بات کر رہے ہیں، باقی منرلز کے اوپر جب جائیں گے تو اس میں بھی ہم چھوٹی چھوٹی اویئرنیس ویڈیوز یا کانسیپٹ یا نالج جو ہے ٹرانسفارمیشن کی ہم بات کریں گے. احمد صاحب، ایک آپ نے بات کی ہے کہ جیسے آپ نے یہ دکھایا بھی ہے یہ ملکی کوارٹز کا، تو میجر ورائٹیز کون کون سی ہیں آپ کے خیال میں؟ جیسے ملکی ہے، واٹری ہے، اسموکی ہے، کرسٹلز ہے، تو کون کون سی میجر اس کے اندر ورائٹیز ہیں؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم پاکستان کی زوننگ کر لیں تو اس میں جتنا ہم ٹھنڈے ایریے کی طرف جاتے جائیں گے اتنا کوارٹز کی جو فارمیشن ہے وہ چینج ہوتی جائے گی. کہ اگر ماڈریٹ ایریا ہے، فار ایگزامپل محمد ایجنسی اور اس کے ساتھ کے جو ایریز ہیں، اس کے اندر جو کوارٹز ہوگا وہ مکس ہوگا، ملکی بھی ہوگا، اس میں مٹی بھی لگی ہوگی. پھر جب ہم مائننگ کرتے ہیں تو مائننگ دو قسم کی، ایک ہے کہ آپ کو ڈپازٹ مل گیا مگر اس کے اندر جو بلاکس نکل رہے ہیں اس کے اوپر مٹی ہے. پھر جب ہمارے پاس فارن کلائنٹ آتا ہے تو ہم اس کو کیمیکل سے یا ان چیزوں سے دھو کے دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس کے ریجیکشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے جس انڈسٹری کے اندر جاننا ہے، استعمال ہونا ہے، اس کی اپنی ایک کیمیکل فارمولیشن ہے. اگر ہم ایکسٹرنل کیمیکل ڈال کے اس کو صاف کر کے شو کر کے دیں گے تو اس کے بھی ریجیکٹ ہونے کے چانسز جو سے زیادہ ہے. ابھی اس کے اندر کنٹینٹس کے حساب سے ہی اس کی کیٹیگری بنتی ہیں کہ یہ یعنی کہ آلموسٹ جو گجرانوالہ کی انڈسٹری جو استعمال کر رہی ہے جتنا کنٹینٹس، ان کو 60 to 70% کا سلیکا کوارٹز یعنی جس میں سلیکا کنٹینٹ ہو وہ والا پتھر چاہیے ہوتا ہے، کہ جو آپ کو بظاہر دیکھنے میں گندا نظر آئے گا، مٹی جڑی ہے اس کے اندر، مگر جب پسائی ہوگی تو اس کا کنٹینٹ جو سے ہے وہ ڈراپ ہو کے 60% پلس چلا جاتا ہے اور لوکل انڈسٹری کے اندر جو ہے نا وہ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جیسے جیسے آپ ٹھنڈے ایریے کی طرف جاتے جائیں گے تو اس کی کلیئرٹی بڑھتی جائے گی. جب کلیئرٹی بڑھے گی تو پھر وہی والا ملکی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جائے گا کہ اس میں ایک پورشن جو ہے نا تھوڑا سا اس میں تھوڑا واٹری ٹائپ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے اندر گرینز بڑے ہو رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں.
پھر جیسے آپ یعنی کہ مین سٹریم گلگت اور اس طرف جانا شروع ہوں گے تو اس میں پگمنٹیشن آ جائے گی، یا بلوچستان کے کچھ ایریاز کے اندر، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بائی ویچو آف ٹیمپریچرز اور جو یعنی کہ ویدر ایفیکٹس ہیں اس سے وہ اس کے کنٹینٹس جو بن رہے ہوتے ہیں، وہ یہ بیسیکلی صدیوں کا پروسیس ہوتا ہے. ہم تو ابھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں صدیوں میں جا کے یہ چیزیں جو سے فارمولیٹ ہوتی ہیں، اور ان کو ہی ہم ابھی ہم جب بھی بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں جب اپنے دور میں، ٹھیک ہے، کتابیں میں پڑھی تو مجھے 5ویں 6ٹھی 7ویں میں، ٹھیک ہے، میری سلیبس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان معدنیات سے مالا مال ایک ملک ہے. وہ کیسے ہے اس کا تصور کا ہم نے بیس ہی نہیں بنایا. ہم نے صرف ایک ٹیگ لائن دے دی، مگر اس کے آگے ایکسپلینیشن نہ ہی اپنے ایجوکیشن سسٹم میں رکھی، نہ ہی ہم نے اس کا بیس استعمال کیا یا اس کو گرو کیا. اس کے ایگزامپل میں بالکل اسی طریقے سے دوں گا کہ آپ کہ ایک بچے کو آپ جب بتاتے ہیں کہ معدنیات، تو پھر اس کو آگے فردر کلاسز کے اندر معدنیات کے اوپر تھوڑا بہت کہ کس ایریے میں کیا چیز ہے، تاکہ بچے اگر اپنا کوئی فیوچر خود ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہو کہ پاکستان میں کیا کیا اپرچونٹیز ہیں کہ جن کو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر وہ گرو کر سکتے ہیں. خاص طور پہ انہی ایریاز کی پاپولیشن جو ان ریسورسز کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مگر سروائیول کے لیے کوئی نوکری کے لیے کراچی جا رہا ہے، کوئی گجرانوالہ جا رہا ہے، کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی پنڈی آ رہا ہے، مگر ہم ان کو ری ڈائیورٹ نہیں کرتے کہ بھائی آپ کے جس جگہ پہ آپ کا گاؤں ہے اس کے نیچے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ریسورس پڑا ہوا ہے اور اس کی بڑی مارکیٹ ویلیو ہے. تو ان چیزوں پہ ہمیں ایز اے ایلڈرز جو سے ہیں تھوڑے گائیڈ لائن جو سے ہیں کھلے دل سے وہ دینی چاہیے. تو سلیقہ کا جب کانٹینٹ بالکل چینج ہوتا ہے تو یہ ٹرانسفارم ہوتا ہے. جب ہم آپ ایریے کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو اس طرح کے جو ہے نا وہ کلیئر کوارٹز ملنے شروع ہو جاتے ہیں کرسٹلز کی فارم میں. ٹھیک ہے نا. ابھی اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 6 کونے ہیں. ابھی اس کی ہارڈنیس، ٹھیک ہے نا، ابھی جاپان میں جتنی زلزلہ پروف بلڈنگز بنتی ہیں ان کی بیس کے اندر یہ چیز ڈالی جاتی ہے. اس کے دونوں جو سے نا اینڈ اس طریقے سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی اسی کو ہم یعنی کہ وہاں پہ بھی یوز ہوتا ہے. پھر آپ کے جو شینڈلیئر بنتے ہیں اچھی کوالٹی کے اس کے اندر بھی ہے. پھر آپ کی دوزوں کے جو شیشے بنتے ہیں جہازوں کے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے یہ ہائی کوالٹی. اسی سے ٹھیک ہے نا یہ کنٹینٹ بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ انگوٹھیوں میں پہنتے ہیں، جیولری میں پہنتے ہیں. ان کو در نجف، موئے نجف بولا جاتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ٹھیک ہے ابھی آپ کہ اسی سے ہی جو ہے نا یہ ویلیو ایڈیشن کر کے، ٹھیک ہے نا، پراپر جب ہم نے کٹنگ وغیرہ کی ہے تو یہ پھر جو ہے نا اپنی اس فارم کے اندر، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو سارے اینگل سے دیکھیں گے تو اٹ لک لائک ڈائمنڈ. ہاں، اٹ لکس لائک ڈائمنڈ تو ہے کوارٹز. ٹھیک ہے نا. ابھی کوارٹز میں ہم جو بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں پھر جا کے کلرز چینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ جس طرح بہت خوبصورت کٹنگ ہوئی ہے. یہ عامر صاحب یہیں پہ لوکل اس کی کٹنگ ہوئی ہے؟ جی یہ لوکل ہی کٹنگ ہوئی ہے. یہ کٹر وہ سارا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہے جو دیکھنے میں پتھر ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس کو ویسے دیکھنا پسند نہ کریں، اور یہ اسی طرح کے پتھر سے وہ بنی ہے. جی یہ اس پتھر سے. یہ ناظرین یہ دیکھیے گا کہ یہ پتھر ہے کوارٹز، اور اس سے یہ فنش پروڈکٹ بن گیا ہے. اور اس کا ویٹ کیا ہوگا عامر صاحب اپروکسیمیٹلی؟ اس کو ہم جب ویٹ کے حساب سے یہ سیل ہوتا ہے یا ویٹ کے حساب سے یہ سیل ہوتا ہے. اس کو جب ہم اس کو آپ ویلیو ایڈیشن کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. اس پیس کا کیا ویٹ ہوگا تقریباً کتنے کیرٹ ہوگا؟ 100 کیرٹ ہوگا. 1 کیرٹ یعنی کہ 1 گرام کے اندر 5 کیرٹ ہوتے ہیں. 100 کیرٹ کا مطلب ہے کہ یہ آلموسٹ 20 گرام کا ایک وزن کا پتھر ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ ڈیکوریشن کے لیے آپ جیولری کے اندر استعمال کر سکتے ہیں.
اور اس کی ویلیو کیا ہوگی اپروکسیمیٹلی؟ دیکھیں اگر اس کا میں کمپیریزن دے دیتا ہوں کہ یہی ایک چھوٹا سا پتھر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ذرا کھول کے دکھائیے گا، ایک پیس نکالیے گا. کہ ابھی اس میں آپ دیکھیں گے یہ اس کے اندر، اور اس میں آپ اگر بالکل کلیئر پتھر دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم، ٹھیک ہے نا، درِ نجف بولتے ہیں. اور ہے یہ بھی کوارٹز ہی؟ ہے یہ کوارٹز، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ پھر ویلیو ایڈیشن میں آ جاتا ہے. یہی پتھر پھر آپ کو، ٹھیک ہے نا، 1000 روپیز سے لے کے، ٹھیک ہے، 5000 روپے تک یہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی کوالٹی کے حساب سے. تو اس طرح ہے کہ ایک وہ چیز جو بڑی لو کاسٹ ہے، مگر اس کے اندر جب ایک یعنی ایکسپرٹیز انوالو ہو جاتی ہیں. اس کی احمد صاحب اس کی کیا ویلیو ہوگی، یہ جو آپ نے دکھایا ہے؟ یہ ابھی ہم نے دیکھے جو 20 گرام کا، ٹھیک ہے نا، بالکل. یہ تقریباً 6-7 ہزار روپیہ. 6-7 ہزار روپیہ. جی جی، پاکستانی. اور اس کے اوپر کاسٹ کتنی آ گئی ہوگی اس کو کٹنگ کی اور یہ جو یہ پالش کیا ایوریج ہے؟ آپ لگا لیں کہ، ٹھیک ہے نا، 50% اگر کاسٹ آئی ہے تو 50% اس نے پتھر کو ویلیو ایڈڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ جب یہ اس فارم میں ہے تو یہ آئی تھنک یہ کے جی کے حساب سے ہے. جب یہ کرسٹلز کی فارم میں، را فارم میں کوارٹز ہے تو یہ کے جی میں. جی حامد صاحب، ہاں، ابھی آپ ہم یہ بات کر رہے تھے ہاں ان کی ویلیو ایڈیشن ویلیو کی جو ہے نا. ایڈیشن کی. اگر آپ یہ دیکھیں، یہ ڈسپلے کے لیے، ٹھیک ہے، جو سٹون لورز ہیں ان کی کلیکشن کے لیے ایک چیپ جو ہے نا، کہ ڈائمنڈ ہر بندہ نہیں خرید سکتا. اس کو ڈائمنڈ کٹ میں اس لیے کیا گیا تاکہ ایک جو ہے اگر سٹون لور ہے یا کلیکٹر ہے تو اس کو ایک لو پرائز میں ایک اچھی چیز جو ہے نا اس کی ڈسپلے کے لیے مل جائے. ٹھیک ہے. ابھی اسی میں کوارٹز پھر اپنے کلر چینج کرتا ہے. اوور آل کوارٹز فیملی، اس میں ایک پھر یہ پنک کلر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو پنک کوارٹز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پنک کوارٹز کو بھی ہم یوٹیلائز کرتے ہیں تو پھر یہ جیولری، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو لو کاسٹ جیولری ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے یہ کہ بنانا شروع کرتے ہیں. پھر یہ کوارٹز جب اپنے کلر چینج کرتے ہیں، ابھی ٹھیک ہے نا، بیسیکلی اسی فیملی سے، ٹھیک ہے نا، ابھی اس کلر کو ہم ایمیتھسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمیتھسٹ کلر. تو یہ مگر اس کو جب ہم ویلیو ایڈیشن کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ دیکھیں گے یہ، ٹھیک ہے نا، کہ جیولری جو ہے نا اس سے جو بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہے. زبردست ٹھیک ہے نا. زبردست. تو پھر وہ مارکیٹ کے اپنے نام ہوتے ہیں. ابھی یہی جب یہ لیمن کلر میں یہ کوارٹز چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے جو جیولری بنے گی وہ آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ اس کی واہ. امپیکٹ اور وہ سارا جو ہے نا وہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم ساتھ سے وہ سرٹیفائڈ کر کے جو ہے نا وہ دیتے ہیں. یہ بھی ایمیتھسٹ ہے؟ نہیں، یہ ایمیتھسٹ نہیں، اس کو لیمن کوارٹز کہتے ہیں. لیمن کوارٹز. ٹھیک ہے نا. اسی کو لوگ سٹرین کر کے مختلف جو ہے کہ مارکیٹ میں جہاں پہ یہ کھولیں گے اس کو. واو. آپ ان کی کلیئرٹی اور کنسٹرکشن وہ دیکھیں. اور اس کی بھی کٹ یہیں پہ لوکلی ہوا ہے یہ لوکل سب. اس کی کیا پرائس ہوگی اپروکسیمیٹلی عامر صاحب؟ یہ صرف کلر کی وجہ سے ہے تو کوارٹز ہے. یہ آلموسٹ 500-600 روپیہ کیرٹ پہ چلا جاتا ہے. 500-600 روپے کیرٹ کا ہے. جی. اور اس ایمیتھسٹ کی کیا پرائس ہے، یہ سوری جو لیمن کوارٹز ہے رف فارم میں؟ رف فارم میں یہ آپ کو، ٹھیک ہے نا، یعنی کے جی ملے گا آلموسٹ 20 سے 30 ہزار کے درمیان، ڈپینڈنگ اپون دا کوالٹی. ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. اسی طرح ایمیتھسٹ جو ہے یعنی کلر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، فیملی کوارٹز کی ہے، مگر یہ آپ کو یعنی کہ 50,000 سے لے کے 2 لاکھ روپیہ کلو تک جو ہے نا وہ ملتا ہے. ٹھیک ہے اور اس میں جب کٹنگ ہم کرواتے ہیں تو اس میں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں 60% ویسٹیج جو ہے نا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ 1 کلو اگر آپ نے را مٹیریل لیا، ٹھیک ہے اس کی ویلیو ایڈیشن کی، تو اس پہ آپ کی ویلیو ایڈیشن میں ٹوٹل کاسٹ آئی 2 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو جو لوکل ہے وہی ڈٹرمنڈ ہو جاتی ہے آلموسٹ 5 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، کہ ایک سمجھانے کے لیے ایک فارمولہ کہ کس فارمولے پہ جو ہے نا یہ آپ مارکیٹ. تو اس میں کہ جو لو لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں آن لائن، ٹھیک ہے نا، کہ ان کو فردر زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ صرف ایک پروڈکٹ کے اندر، ایک کلر کے اندر کام کریں تو دے کین میک اے سکسیس. اس طرح
مختلف سوشل پلیٹ فارمز ہیں، ویب سائٹس ہیں، اس کے اوپر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں اور وہ اپنی سیل کرتے ہیں. اور ایوریج جو اسٹوڈنٹ ہے کسی بھی یونیورسٹی کا، جب وہ پارٹ ٹائم یہ کرتا ہے کام، جی ٹھیک ہے نا، تو ود اس کو ہم امپاور بھی کرتے ہیں. تو وہ ایوریج اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے مہینے کا، ٹھیک ہے نا، 2 سے 3 دن 2 گھنٹے کام کر کے آن لائن، ٹھیک ہے نا، اس کی ارننگ 60-70 ہزار روپیہ مہینہ ہو جاتی ہے. ویری گڈ. مطلب کہ وہ ایزیلی اپنے ایزیلی اپنے اسٹڈی آپ کے کو ایکسپینس جو ہے وہ میٹ کر سکتا ہے. پھر یہ چیزیں جو ہیں جو اس طرح، ٹھیک ہے نا، جس کو فردر یعنی کہ آلریڈی یہ ویلیو ایڈڈ ہیں، اس کو ہم صرف صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ پریزنٹیبل فارم میں اسپیسیمن. اسپیسیمنز آپ اس کو کہہ لیں، یہ ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کوئی پیپر ویٹ کے طور پہ، کوئی ویسے ہی اپنے جو سر کلیکشن کے اندر رکھ کے، کیونکہ ایک سودنگ ایفیکٹ ہے جو پتھر کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نیچرلی جوڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کی کمبینیشن جو ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یعنی کہ یہ بھی کوارٹز ہے، اس کو ہم سموکی کوارٹز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی سے جو بنتے ہیں، کوئی مارکیٹ میں سٹرین کر کے، ٹھیک ہے، کوئی سموکی کر کے، یعنی کہ وہ پھر یعنی کہ ایک بندے کی جو کلر چوائس ہے اس کے حساب سے آپ کو کوارٹز کے اندر کتنی ویرائٹیاں مل جاتی ہیں. اس طرح یہ بھی ساری کوارٹز کی مختلف ورائٹیز پڑی ہیں. ہاں، اس میں ہے نا کہ اس میں تھوڑے سے اور پتھر بھی شامل ہیں، مگر زیادہ تر وہ کوارٹز کو ہی یوٹیلائز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ جو کلرڈ کوارٹز ہے. ٹھیک پھر ہے. اس کوارٹز کے اندر جب اس طرح کے کوارٹز کے اوپر جاتے ہیں تو اس میں پھر 1 ملین میں چانس ہوتا ہے کہ اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، شاید، ٹھیک ہے، کوارٹز کے اندر بھی ڈائمنڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے. مگر اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو وہ بھی ہم نے چیز دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے پیسز آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا بندہ تجربہ کر سکتا ہے. یہ کچھ سفائر سے بھی ملتا جلتے ہیں، یہ سفائر نہیں وائٹ. بیسیکلی، ہاں دیکھیں، ہارڈنیس جو سی ہے، ہاں جی. ٹھیک ہے نا، بیسیکلی تو سٹونز کے اندر یا جیمز کے اندر ہارڈنیس جس پتھر کی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ کٹنگ کر کے، پالشنگ کر کے اس کا ویلیو ایڈیشن زیادہ خوبصورت اور اچھی بنتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ ایک جرنل سا ایک آئیڈیا میں نے دے دیا، ٹھیک ہے نا، کس طرح یعنی کہ بہت بڑا فیلڈ ہے. صرف کوارٹز کے اوپر ہی آپ کام کریں تو اس میں اتنی لائنیں اللہ تعالیٰ اوپن کرتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کہ آپ کہتے ہیں جی ایک ہی پروڈکٹ کے اگر اوپر میں کام کروں تو اس میں بھی آپ کی پوری زندگی گزر سکتی ہے ایز اے گڈ بزنس. صحیح صحیح صحیح. عامر صاحب یہ بھی اسپیسیمن ہے، یہ کیا؟ جی یہ بھی اسپیسیمن ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پھر ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو اسی طرح، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جتنے بڑے پیسز لا سکتے ہیں وہ ہم مائن کر کے وہ لے کے آتے ہیں. اس میں اب وہ دیکھیں، وہ آلموسٹ 50 kg کا ایک پیس پڑا ہوا ہے. بہت زبردست یہ پیس ہے. ٹھیک ہے جی. میرا خیال ہے یہ آج کا سیشن ہمارا یہ جیم سٹون کوارٹز کے اوپر ایک جنرل ڈسکشن جو سی ہے نا، ہم اس کو زیادہ اس میں نہیں لے کے جاتے ٹیکنیکل